صاحب پورا بیانیہ بنایا نواز شریف صاحب نے، آپ لوگوں نے کہ جی فیض آباد دھرنا سے معاملات تقریباً آگے بڑھ رہے تھے، نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنے کے بعد پھر یہ آپریشن لانچ کیا گیا، جنرل فیض حمید اس کے روئے رواں تھے، کس طرح ڈی جی رینجرز نے پیسے بانٹے۔ اب یہ کمیشن کہہ رہا ہے کہ شاہد خان عباسی صاحب، احسن اقبال صاحب، زاہد حامد صاحب، شہباز شریف صاحب، اس وقت کے ڈی جی آئی بی آفتاب سلطان صاحب، انہوں نے کسی نے بھی مارچ کی سہولت کاری میں، جو مارچ تھا تحریک لبیک کا، اس کی سہولت کاری میں ایجنسیوں کے کردار سے متعلق پوچھا ان سے، تو سب نے اس بات کی تردید کر دی۔ تو اب جنرل فیض حمید کو کلین چٹ مل گئی، آپ کی پنجاب حکومت، اس وقت آپ مذاکرات کر رہے تھے، آپ معاملات آگے بڑھا رہے تھے، آپ لوگوں کے اوپر ساری ساری ذمہ داری آ گئی۔ نہیں دیکھیں، جہاں تک وہ پیسے بانٹنے کا عمل تھا وہ تو خیر ایک غلط عمل تھا، اس کو اس وقت بھی لوگوں نے کنڈیم کیا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس میں جو ٹی ایل پی کے لوگ ہیں ان کا ایک مدعا تھا، ان کا ایک مطالبہ تھا، اور اس مطالبے کے لیے وہ آنا چاہتے تھے اسلام آباد۔ وہاں پہ انہوں نے لاہور میں جب وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا فیصلہ کیا، اس وقت تمام انٹیلیجنس ایجنسیز نے، اس میں آئی بی، اسپیشل برانچ، آئی ایس آئی، تمام انٹیلیجنس ایجنسیز نے باقاعدہ یہ مفصل رپورٹس دیں پنجاب حکومت کو، اس وقت کے چیف منسٹر کو، میں لا منسٹر تھا، کہ جناب اگر آپ ان کو یہاں پہ روکیں گے تو یہاں پہ ہلاکتیں ہوں گی، اور بہتر ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے۔ تمام ایجنسیز کی ریکمنڈیشن کے اوپر وہاں پہ ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے۔ جو ٹی ایل پی کی مین لیڈرشپ تھی، جس میں افضل قادری صاحب تھے، باقی ان کے لوگ تھے، وہ میرے ساتھ 7 کلب روڈ جو وزیر اعلیٰ کا آفس ہے وہاں پہ بیٹھے۔ ان مذاکرات کے نتیجے میں ان کے ساتھ یہ طے ہوا کہ وہ پرامن طریقے سے اسلام آباد تک جائیں گے، اور اسلام آباد میں جا کے وہ بیٹھیں گے دھرنے کی صورت میں۔ اس وقت اس معاملے کی جو وہ معاملہ اس وقت تھا وہ حلف نامے میں تبدیلی کا، اس کی انکوائری جو ہے وہ کمیٹی ہیڈ کر رہے تھے راجہ ظفر الحق صاحب۔ انہوں نے کہا کہ راجہ ظفر الحق صاحب کی رپورٹ اگر آ جائے، اس میں جو لوگ ذمہ دار ٹھہرائے جائیں ان کو ذمہ داری، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، ہم اسی وقت وہاں سے اپنا جو دھرنا ہے اس کو اٹھا لیں گے، یا جو وزیر قانون ہے جن کے اوپر یہ ذمہ داری پریما فشائی اس وقت ڈر رہی ہے وہ ریزائن کر دیں۔ اس معاہدے کے تحت ان کو الاؤ کیا گیا، اور انہوں نے اس معاہدے کی پابندی کی۔ راستے میں وہ ان کو 3-4 دن لگے، راستے میں کوئی انہوں نے توڑ پھوڑ، ایون ٹریفک تک بھی انہوں نے جو ہے وہ اس میں رکاوٹ نہیں ڈالی، اور وہ یہاں پہ اسلام آباد پہنچ گئے۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ ان کے پہنچنے تک راجہ ظفر الحق صاحب کی رپورٹ آ جائے گی اور یہ مسئلہ ریزالو ہو جائے گا، ان کو رپورٹ دیں گے اور یہ اپنی بات کے مطابق جو ہے وہاں سے اٹھ جائیں گے۔ لیکن راجہ ظفر الحق کی رپورٹ جو ہے وہ بدقسمتی سے آج تک نہیں آ سکی۔ ویسے مگر اس میں مسئلہ یہ ہے، ان 4 دنوں میں جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، آپ لوگ مذاکرات کر رہے تھے، یہ لوگ وزیر قانون کا استعفیٰ مانگ رہے تھے، اور کیونکہ آپ کا یہ موقف تھا یعنی کہ پنجاب گورنمنٹ کا کہ جی ہم سے منسلک یہ مطالبہ نہیں ہے، تو اپنا جو بوجھ تھا وہ آپ نے وفاقی حکومت پر منتقل کیا اور کہا کہ جی وہاں چلے جائیں۔ حالانکہ وفاقی حکومت بھی نون لیگ کی تھی، مگر شہباز شریف صاحب نے اپنا بوجھ وفاق میں منتقل کیا کہ جا کے ان سے مانگیں، کیونکہ شاہد خان عباسی صاحب مان نہیں رہے تھے استعفے کے لیے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، کوئی بوجھ منتقل کرنے والی بات نہیں تھی۔ ہمارا یہ خیال تھا، اور اس وقت وفاقی حکومت کے لوگوں کا بھی یہ خیال تھا، میری ان سے بات بھی اس وقت ہوئی، کہ راجہ ظفر الحق صاحب کی رپورٹ جو ہے وہ اگلے 3-4 دن میں آ جائے گی، اور اس کے مطابق اگر کوئی قصوروار ٹھہرایا گیا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی، یہی ان کا مطالبہ تھا۔ اس کے بعد وہ جب یہاں پہ آ گئے تو پنجاب گورنمنٹ نے، ہم نے کوئی رسپانسبلٹی جو ہے وہ منتقل نہیں کی۔ میں یہاں پہ حاضر ہوا، اور جس دن آپریشن ہوا ہے اس سے 1 دن پہلے پنجاب ہاؤس میں ٹی ایل پی کا وفد، اور دوسری طرف سے احسن اقبال صاحب اس وقت انٹیریئر منسٹر تھے، زاہد حامد صاحب جو لا منسٹر تھے، خواجہ سعد رفیق صاحب جو اس وقت منسٹر ریلوے تھے،
ہماری یہاں پہ باقاعدہ میٹنگز ہوئیں، اور ان میٹنگز میں بھی ٹی ایل پی والوں نے کہا کہ جی یا تو راجہ ظفر الحق صاحب کی رپورٹ آ جائے، یا پھر یہ ہے کہ زاہد حامد صاحب استعفیٰ دے دیں۔ اگر ان کے استعفے کے بعد ہم اٹھ جائیں گے اسی وقت، لیکن اگر بعد میں پتہ چلے کہ زاہد حامد صاحب کا تو قصور ہی نہیں ہے راجہ ظفر الحق صاحب کی رپورٹ میں، تو آپ ان کو دوبارہ جو ہے وہ عہدے دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو اس وقت بھی وہ اس بات کے اوپر مگر شہباز شریف صاحب تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ زاہد حامد صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ زاہد حامد صاحب خود استعفیٰ دینے کو تیار تھے، مگر اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خان عباسی صاحب کا یہ خیال تھا کہ اس طریقے سے نہیں سرنڈر کرنا چاہیے حکومت کو۔ سن لیں جتے کے آگے میری بات مکمل ہونے دیں۔ جس میٹنگ کی میں بات کر رہا ہوں وہ پنجاب ہاؤس میں 2 میٹنگز ہوئیں، اور ان میٹنگز میں ٹی ایل پی والے بھی اٹھنے کو تیار تھے اسی معاہدے کے مطابق جس کے اوپر وہ آ کے یہاں پہ بیٹھے تھے، اور زاہد حامد صاحب کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا استعفیٰ دینے پہ۔ لیکن اس وقت تک یہ بات کسی حد تک بن چکی تھی، یا ذہن بن چکا تھا کہ جی ہائی کورٹ نے حکم دے دیا ہے، تو اب اس حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے جو ہے نا بیوروکریسی جو ہے اور فلاں صاحب جو ہیں وہ آپریشن کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری اس وقت بھی پنجاب گورنمنٹ کی بھی اور ایجنسیز کی بھی یہ رائے تھی کہ یہ آپریشن جو ہے یہ فیٹل ہوگا، اس آپریشن کے نتیجے میں ہلاکتیں ہوں گی، اور یہ پھر 2 سال بعد جب یہ دوبارہ ٹی ایل پی نے جو ہے وہ احتجاج کیا اور لانگ مارچ کیا، جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی اور وہاں پہ پنجاب میں عثمان بزدار تھے، وہاں پہ لاہور میں ان کو روکنے کی کوشش کی گئی تھی، پھر رک گئے تھے وہ، اور پھر کتنا نقصان ہوا تھا لاہور میں، اس کے بعد پھر راستے میں۔ تو راز صاحب مجھے بتائیے کہ اس وقت کہ آپ کی جماعت تحمل سے اور تدبر سے کام لیا گیا، نہ کہ اس کو آپ کہیں کہ یہ کوئی انتظامی فیلئر تھا۔ صاحب اب یہ رپورٹ تو ظاہر ہے یہ انتظامی فیلئر کی ذمہ داری ڈال رہی ہے، مگر آپ لوگوں کی ایک پوزیشن رہی وہ صحیح نتائج پہ جو ہے وہ کمیشن نے پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ویسے ایک تو ہے انتظامی معاملہ، دوسرا ہے کہ اس دھرنے کے پیچھے تھا کون، یہ معاملہ جو آپ لوگ الزامات لگاتے رہے کہ جنرل فیض حمید تھے، جنرل باجوہ تھے، اب اور یہ بھی کہتے رہے کہ جس دن کوئی عدالتی تحقیقات ہوگی نا، ہم اس دن یہ ساری کی ساری باتیں رکھیں گے۔ شاہد خان عباسی صاحب بھی یہ کہتے تھے، باقی رہنما بھی، اب احسن اقبال صاحب گئے، شاہد خان عباسی صاحب گئے، شہباز شریف صاحب، کسی نے نہیں کہا، کم از کم یہ رپورٹ کی جو سمری آئی ہے وہ تو یہی بتا رہی ہے۔ صرف ایک ابصار عالم صاحب ہیں جو اپنی بات پر قائم رہے کہ جی مجھے جنرل فیض حمید نے یہ بات کہی تھی۔ ابھی جو اعجاز سعید صاحب تفصیلات بتا رہے ہیں کہ کون سے چینل ہیں جن کو کھولنا ہے، جو اس وقت نفرت انگیزی اس حوالے سے پھیلا رہے تھے، تو پیچھے ہٹ گئی ہے نون لیگ۔ آپ لوگ نہیں سمجھتے کہ جنرل فیض حمید، جنرل باجوہ اس دھرنے کے پیچھے تھے؟ دیکھیں، جو بات اسپیسیفک اس ایونٹ سے متعلق ہے وہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ باقی فیض حمید صاحب کے اوپر یا مختلف ایجنسیوں کے اوپر ایسی تنظیموں کو پروموٹ کرنے یا ان کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھنے کے جو معاملات ہیں وہ ایک علیحدہ تفصیل ہے۔ ویسے مگر ایک علیحدہ تفصیل ہوگی، مگر آپ بہت انفارمڈ منسٹر تھے، رانا ثناء اللہ صاحب، آپ بہت انفارمڈ منسٹر تھے، اور فیض آباد دھرنا کیس کے بعد ہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اس وقت بطور جج ریفرنس آیا، آج عمران خان مانتے ہیں، پھر سارے کے سارے ریویو میں چلے گئے، ایک ساتھ مل کے ایک ساتھ انہوں نے پھر ریویو بعد میں واپس بھی لے لیا، تو یہ سارے کام کوئی نہیں کرا رہا تھا، یہ ایسے ہی ہو رہے تھے۔ آج آپ کی جماعت بالکل پیچھے ہٹ گئی ہے سارے معاملے سے کہ جنرل فیض حمید انوالو تھے سب میں۔ دیکھیں اس میں شاہزیب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو اس قسم کی تنظیمیں ہوتی ہیں جیسے ٹی ایل پی ہے یا اس میں اور بھی تنظیمیں ہیں، وہ بعض اوقات بنانے والے ان کو بنا لیتے ہیں اور ان سے کوئی ایک آدھ مقصد اپنا لے لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد میں وہ ان کے ہاتھ میں نہیں رہتی۔ یہ ٹی ایل پی جو ہے یہ نو ڈاؤٹ کہ فیض حمید صاحب سے ان کا تعلق تھا، وہ ان کی مانتے بھی تھے، یہ بھی ان کی مان لیتے تھے، لیکن ٹی ایل پی بعض معاملات میں نے بڑا قریب سے دیکھا اس وقت، وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ ان کی جیب میں تھی کہ جو یہ کہیں گے وہ کریں گے، جہاں سے کہیں گے وہ ہٹ جائیں گے، وہ اپنی بات پہ اڑتے بھی تھے، وہ اپنی بات پہ ضد بھی کرتے تھے۔ تو اس معاملے پہ جس معاملے پہ انہوں نے سٹینڈ لیا تھا، تو اس معاملے میں وہ فیض حمید صاحب کی کوئی انہوں نے نہیں سنی، یا وہ ان کے متحد نہیں تھے وہ کہ جی آپ پیچھے ہٹ جائیں تو وہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔
میرے ساتھ جب وہاں پہ انہوں نے اچھا مگر پھر وہ دستخط تو انہوں نے کرا، ایک تو آپ نے بات کی کہ ایسی جو تنظیمیں ہوتی ہیں وہ بنانے والوں کی ہمیشہ بات نہیں مانتی ہیں. ہماری تو ماشاءاللہ تاریخ اس معاملے سے بھری پڑی ہے، طالبان سے لے کر دیگر معاملات تک کہ جو پراکسی بنائی ہیں اس نے بعد میں ریاست کو ہی آنکھیں دکھائی ہیں اور پھر ریاست ہی ان کے آگے بے بس نظر آئی ہے. تو یہاں تک تو آپ کی بات ہماری تاریخ کو دیکھتے ہوئے درست نظر آتی ہے، مگر پھر دستخط تو جنرل فیض حمید کو ہی کرنے پڑے، اسی پر انہوں نے مانا. نہیں، وہ ٹی ایل پی والے کہتے تھے. ہاں تو پھر آپ کہہ رہے ہیں نا ان کی بھی نہ سنتے ہیں، پر انہوں نے دستخط جنرل فیض حمید نے کر دیے تو ٹی ایل پی نے مان لیا. میں نے عرض کیا کہ ایک دن پہلے ٹی ایل پی والوں نے پنجاب ہاؤس میں ہمارے ساتھ میٹنگ میں کہا کہ جی 3:30 بجے آپ 4 بجے نائب منسٹر صاحب کا استعفیٰ دیں، ہم 7 بجے وہاں پہ کوئی نہیں ہوگا، بالکل میدان صاف ہوگا، ہم اٹھ جائیں گے. لیکن وہ بات ہم نے نہ مانی. تو اس کے بعد پھر وہ جو معاہدہ ہوا، جس معاہدے کے اوپر وہ چاہتے تھے کہ فیض حمید صاحب دستخط کریں، تو پھر استعفیٰ ہی ہوا تھا نا لا منسٹر کا. وہی بات مانی نا پھر ایک دن بعد بھی، آپریشن کرنے کے بعد بھی لا منسٹر نے استعفیٰ دیا، وہاں سے اٹھ گئے وہ.